آج 7، 8، 9 ذی-القعدہ پیر منگل بدھ کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت 7 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ آج 7، 8، 9 ذی-القعدہ پیر منگل بدھ کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت 7 بار پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ اللہ کی یہ لاڈلی سورت 7 بار پڑھنے سے 80,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج ماہ ذی-القعدہ میں وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ ماہ ذی-القعدہ کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ ذی-القعدہ کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ 7، 8، 9 ذی-القعدہ پیر منگل بدھ کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت 7 بار پڑھنے سے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب، یہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ 7، 8، 9 ذی-القعدہ پیر منگل بدھ کے دن یہ قرآنی سورت 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آپ دن رات محنت مشقت کرتے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ کریم کی یہ لاڈلی سورت پڑھتے ہی آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آج آپ کی بے بسی، مجبوری، لاچاری، تنگ دستی سے نکلنے کا وقت ہے۔ آج ایک نئی زندگی کے آغاز کرنے کا وقت ہے۔ آج اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج تک آپ نے جو بھی وظائف پڑھے، جو بھی تسبیحات پڑھی، اعمال کیے، وہ ایک طرف، لیکن 7، 8، 9 ذی-القعدہ پیر منگل بدھ کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف 7 بار پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے عرش الہی پر بیٹھا رب غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ عمل آج تک جس نے بھی پڑھا، آج تک جس گھر میں کیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے اس مقصد میں کامیابی 100% گارنٹی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس پر رحم فرماتا ہے، اللہ پاک بہت زیادہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کوئی بھی قرآنی عمل کرتا ہے میں اس پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب پے در پے مال و دولت ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں سے ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے، جس نے اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا حل کروانا ہے، جس کسی کو بھی رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے تو آج 7، 8، 9 ذی-القعدہ پیر منگل بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ عرش الہی پر لٹکا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو تنگ دستی سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی ناممکن حاجات کو ممکن کر سکتا ہے۔ آج اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس تو پیسوں کی کمی ہے،
کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، آپ کیسے اپنا گھر خریدیں گے؟ صرف اللہ کی یہ لاڈلی سورت پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی مکان بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض کروڑوں کا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے اللہ کی یہ لاڈلی سورت پڑھ لو۔ اللہ والو، یہ ماہ ذی القعدہ کے پیر منگل اور بدھ کا ایک ایسا طاقتور، ایک ایسا مجرب عمل ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ ناظرین، آج 7، 8، 9 ذی القعدہ پیر منگل بدھ کے دن یہ وظیفہ 7 بار پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، اور پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج میں بھی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوتا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کو موقع مل رہا ہے۔ آج کا دن بھی ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں سفر میں پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار اللہ کی یہ لاڈلی سورت بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ تو کیا آپ کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ واقعی کسی اللہ والی نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔
جائے تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اگر آپ نے واقعی اس وظیفے کو کرنا ہے تو توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر اس چیز کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور آج اگر کوئی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو گارنٹی میری ہے کہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ناظرین، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کو روزگار چاہیے، روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، من پسند نوکری، شادی کے لیے، جس کو جو چاہیے، صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ وظیفے کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کی برکت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اور اسم اعظم یا حی یا قیوم کا ہے، اور جب کوئی بندہ یا حی یا قیوم کو پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو وہ ذات ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھتے ہی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے، اور آج ماہ ذی القعدہ کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ پیر منگل بدھ کے دن یا حی یا قیوم پڑھتے ہی آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اسے 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے اپنے گھر کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم کروانے کا وقت ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کی ہاتھ کی یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب ناظرین، یہ پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے۔
یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ آپ رب سے جو مانگو گے رب کریم 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان رب کے سامنے جا کر گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، اور آج ماہ ذی القعدہ کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی سورت اور ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا بیماریوں سے شفا پا لیتا ہے، بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے اولاد مل جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے یہ لاڈلی سورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھ کر 7 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو اللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 حاجتوں کو، 7 مقاصد کو انشاءاللہ پورا فرما دے گا۔ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے یا آپ کا جسم لرز گیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیں کہ بیڑے پار ہو گئے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور گئے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان سے اللہ راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی آسان ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہے، اس کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک یا حیو یا قیوم کا، دوسرا سورہ فاتحہ کا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ کو ایک ایسی صفت سے یاد کرنا ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، میرے دکھیارے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے، ہمیں آج تک کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ آج سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ ایسے راستے بنا دے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ غیب سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، پھر فرشتے آسمان سے زمین پر دولت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں وہ سرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے رب کریم سے اپنی بات منوانے کا، رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا۔ یا مسبب الاسباب اللہ کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے راستے، ایسے وسیلے بناتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ
آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی۔ اللہ غیب سے آپ کو رزق اور دولت سے نوازے گا، غیب سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ ویڈیو کو صرف ایک بار لائک کرنا ہے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے کم از کم 10 افراد تک آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ماہ ذی القعدہ میں یہ 3 اعمال، یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن صرف اتنا یاد رکھنا کہ یہ موقع ایک بار صرف 7، 8، 9 ذی القعدہ پیر منگل بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ پیر منگل بدھ کا دن بڑا مقبول دن ہے، تھوڑا سا وقت لگ جائے، محبت سے پڑھ لو، محسوس کرو کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر خود مانگ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور آپ کا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ والو، رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، نوکری، شادی، دنیا کی ہر شے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ صرف یہ 3 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔